السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ذی-الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور یہ عشرہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بڑی فضیلتوں والا ہے۔ اس عشرے کے اندر کیا ہوا نیک عمل دیگر ایام کے مقابلے میں کیے ہوئے نیک عمل سے بہت زیادہ اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، لہٰذا ہمیں اس عشرے کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس عشرے کے اندر جو نیکیاں ہم کر سکتے ہیں ان میں سے بطور خاص اگر اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے تو حج و عمرہ کی ادائیگی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اس سال عمرہ کیا، پھر آئندہ سال عمرہ کیا، تو اس سال بھر کے درمیان دونوں عمروں کے درمیان جو زمانہ ہے، اس زمانے میں کیے ہوئے ہمارے گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے آگے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، جنت ہی ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ حج مبرور کا مطلب ہے کہ ایسا حج جس میں کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو، سنت کے مطابق وہ حج کیا گیا ہو، تو حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین اگر ہمیں توفیق دے، حالات سازگار ہوں، تو ہمیں اس عشرے کے اندر عمرہ اور حج کی ادائیگی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم اس عشرے کے اندر روزہ رکھ سکتے ہیں اور بطور خاص عرفہ کا روزہ رکھنا انتہائی زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ اللہ رب العالمین سے مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1162 ہے۔ اسی طریقے سے ہم عرفہ کے علاوہ ان 10 دنوں کے اندر، اس عشرے کے اندر جتنے زیادہ ہم سے ہو سکیں ہم روزہ رکھیں، یہ ہمارے لیے مفید ہوگا، کیونکہ روزہ رکھنا یہ بہت بڑا کار ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے بندے کو جہنم سے بہت دور کر دیتا ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2840 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفہ، کہ جو بھی بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ لہذا روزہ رکھنا یہ بہت بڑا کار ثواب ہے، اور بطور خاص اس عشرے کے اندر اگر ہم روزہ رکھیں تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اسی طریقے سے ہم نماز کی ادائیگی کریں۔ نماز کی ادائیگی، فرض نمازوں کی ادائیگی کی تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس عشرے کے اندر ہمیں بطور خاص نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نوافل کا اہتمام کرنا یہ اللہ رب العالمین سے قربت کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے قربت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور بطور خاص اس عشرے کے اندر اگر نوافل کا اہتمام کیا جائے، فرائض کا اہتمام کیا جائے تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اسی طریقے سے اس عشرے کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے، بکثرت ہمیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس عشرے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنا چاہیے، یعنی جتنے بھی نیک اعمال ہیں، چاہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہو اور دیگر حقوق کی ادائیگی ہو، یا راستے سے کانٹے دار اور تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہو، دور کرنا ہو،
یا کسی پر احسان کرنا ہو، کسی کو قرض دینا ہو، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی نیک اور اچھے عمل ہیں ان تمام اعمال کو ہمیں اس عشرے کے اندر انجام دینا چاہیے، کیونکہ جو بھی نیک عمل ہم اس عشرے کے اندر کریں گے وہ دیگر ایام کے اندر کیے ہوئے نیک عمل سے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک پہنچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔